نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. محترم مستمعین و ناظرین حضرات، سورہ بقرہ کی 127ویں اور 28ویں اور 129ویں آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی نیووں کو بلند کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں باپ بیٹے جو کہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے، دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس تعمیر کعبہ کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر دعا مانگ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے ایک امت اپنی فرما بردار رکھنا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رحمت سے اپنی رجوع فرما. إِنَّكَ أَنْتَ وَرَبَّنَا ارنا مناسکنا، اور اے ہمارے رب ہم کو دکھلا دے یعنی عبادت کے طور طریقے اور قواعد. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے جو ہے ایک امت ایسی ہو جو تیری فرما بردار رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طور طریقے اور قواعد بتا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر تو رحمت سے رجوع فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں ایک ایسا رسول بھیج دے. یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے. ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. محترم سامعین حضرات، جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جب وہ نیویں بلند ہوئیں تو اب ضرورت پڑی کہ مچان کی، اور جس سے دیوار کی بلندی تک ہاتھ پہنچ سکے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹے اسماعیل اب تو دیواریں کافی بلند ہو گئی ہیں، اب کیسے انہیں تعمیر ہو پائے گی؟ تو اب تو مچان کی ضرورت ہے، پاڑ کی ضرورت ہے. اب کہاں وہاں بلی اور پٹرا تھا جو
جس کو پہاڑ بنایا جاتا، مچان بنایا جاتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الہام ہوا کہ ایک پتھر آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ اسے اٹھا کر لے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اسماعیل اس پتھر کو لے جاؤ، اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہے، یہ خود ہی اوپر جائے گا اور خود ہی نیچے جائے گا بغیر کسی تھونی تھام کے۔ چنانچہ جناب اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لائے اور اپنے باپ کے سامنے رکھا اور کہا ابو جان اس پہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو جو دیوار بلندی پہ جاتی تھی وہ پتھر بھی اپ ہو جاتا تھا، اٹھتا چلا جاتا تھا، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے دل ارادے کا وہ پابند تھا وہ پتھر، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام چاہتے کہ اب نیچے اتروں تو وہ پتھر خود بخود نیچے اتر آتا تھا۔ اس طریقے سے دنیا کی پہلی لفٹ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ بھی پتھر کی ہے جو نہ کسی مشین کی حاجت مند ہے اور نہ کسی برقی آلات اور بجلی اور الیکٹرک کی، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دلی ارادے کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب دیوار کعبہ کی بنیاد بلند کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ قبول کر لے ہماری اس تعمیر کو۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکمل طور پر اس خانہ کعبہ کی بنا تعمیر مکمل کر چکے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، یعنی مکے میں انہی مکے والوں میں سے ہماری ذریت میں سے جو مسلمہ ہوں انہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب سکھائے، انہیں قرآن مقدس کا علم دے اور حکمت انہیں سنت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک صاف کرے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو حکمت والا، غالب حکمت والا ہے۔ اس طریقے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت کے لیے دعا مانگی تھی، اور خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کے وقت دعا مانگی تھی، تعمیر کعبہ کی تکمیل پہ دعا مانگی تھی، اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، جو پتھر ایک لفٹ کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس پتھر نے آپ کے پاؤں کا نشان اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اس پتھر پر نقش ہو گیا۔ حالانکہ پتھر کسی کے پاؤں کا نشان نہیں لیتا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے کہ آپ کے پاؤں، ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں کا نشان اس پتھر کے سینے پر نقش ہو گیا۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ، دروازے کعبہ کے سامنے جو ہے نصب ہے، اور جس کی معتمرین اور حجاج زیارت کرتے ہیں۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس اور متبرک بنایا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے جائے قیام کو، یعنی مقام ابراہیم کو لوگوں جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں پر نماز پڑھو۔ چنانچہ یعنی طواف کرنے والے لوگ طواف سے جب فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا سے یعنی لمحہ فکریہ ہے کہ مقام ابراہیم جو آثار ہے، جو نشانی ہے خلیل اللہ کی، اور خلیل اللہ نے اس پر میلاد مصطفیٰ پڑھا تو آپ کے پاؤں کا نشان پڑ گیا،
اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلیغ میں کہتا ہے کہ اس مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پورا مطاف، خانہ کعبہ کا پورا ماحول، یعنی صحن کعبہ پورا کا پورا جو ہے مسجد ہے، حرم پورا حرم پوری مسجد ہے، تو پھر وہاں مخصوص طور پر نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تبرک مقصود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ، اللہ کے مقربین، جب خلیل اللہ کے جناب والا پاؤں کے نشان سے تبرک حاصل ہوتا ہے، تو جہاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور میلاد مقدس ہوئی، پیدائش ہوئی، وہ مقام کتنا عرف و والا اور کتنا تقدس مآب ہوگا۔ لیکن افسوس اور افسوس کہ آج حج کے موقع پر جب پورے آفاق سے، دنیا کا آفاق کے گوشے گوشے سے پوری دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے وہاں پر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس کو نجدی حکومت نے آج ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے، تو وہاں کے متوا جو نجدی حکومت کے کارندگان ہوتے ہیں وہاں ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھنے دیتے اور شرک کی رٹیں لگاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے امت مسلمہ پر، اور کتنا بڑا یہ ستم ہے شریعت محمدیہ علی صاحبیہ الف تحیۃ و سلامہ پر۔ ان ظالموں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کے جو آثار ہوتے ہیں وہ باعث تبرک ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پہ جب نماز پڑھی جا سکتی ہے تو حضور سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مقدس پر صلاۃ و سلام ہاتھ باندھ کے پڑھنے میں کیا اس میں حرج ہے، کیا مذائقہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرات، آج یہ ربیع الاول شریف کی دوسری تاریخ ہے اور اب وہ گھڑی الحمدللہ کی قریب ہوتی جا رہی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے ہیں، جس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حفیظ جلندھری کہتے ہیں، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمے سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی آپ کی میلاد پڑھی جاتی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دعائیہ میلاد پڑھ رہے ہیں، دعائیہ میلاد پڑھ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں جو ہماری اولاد مسلمہ ہو، انہی میں اے اللہ جو ہے ایک رسول بھیج دے، وہ ایک رسول کی ولادت ہو جائے، ایک رسول تشریف لائیں اور جن کی صفات ہوں، ان کی صفات کیا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تیرے قرآن کے تعلیم ہوں، تیرے قرآن کی تعلیم دینے والے ہوں اور حکمت سکھانے والے ہوں، سنت سکھانے والے ہوں، اور اے اللہ وہ لوگوں کو مزکہ کرنے والے، ان کی صفت شان کیا ہو، مزکی ہو۔ اب آپ بتائیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اس دھرتی سے آسماں پہ جانے والے ہوئے تو آپ کے حواریوں نے کہا کہ میرے پیغمبر اے عیسیٰ روح اللہ، اب آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری تم لوگ دے کے جاتا ہوں، اب میرے بعد جو ذات پیغمبروں میں سے کوئی آئے گی تو وہ ختم رسولہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک احمد ذاتی نام اور دوسرا محمد ذاتی نام۔ زمین والے محمد کہتے ہیں، آسمان والے احمد کہتے ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد ہے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا ذکر جمیل احمد سے کیا، چونکہ آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے جانے والے تھے۔ اس طرح سے
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد سے تقریباً 500 سال پہلے جو ہے حضور کی میلاد پڑھا اور حضور کی تشریف آوری کے گن گائے۔ لہذا میلاد مصطفیٰ پڑھنا سنت الہیہ ہے، میلاد مصطفیٰ پڑھنا سنت انبیاء ہے، میلاد مصطفیٰ پڑھنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ میلاد مصطفیٰ پڑھنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی سنت اور تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ ہر ایک پیغمبر اپنے اپنے دور میں جہاں بھی آیا ہے حضور کی بعثت کے چرچے کر کے اس کائنات سے گیا ہے۔ لہذا نبی سے محبت ہے تو میلاد کرو، میلاد سنو، میلاد کا بڑا ہی فیضان جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کا شغف عطا فرمائے۔ باللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔